السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سوال ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رخصت عطا کیا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو بیمار ہوں یا عمر دراز ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی پے در پے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ اور اس کے بعد والی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے 185 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو اللہ رب العالمین دونوں آیتوں میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو بیمار ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں تو انہیں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اپنے روزے کی گنتی پوری کرنی چاہیے اگر وہ افطار کرتے ہیں۔ جس مریض کو شفا یابی کی امید ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور شفا یابی کے بعد اس کی قضا واجب ہے۔ البتہ کوئی ایسا مریض ہے جس کی شفا یابی کی امید ہی نہ ہو تو وہ روزے کی رخصت کو اپنا کر کے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اور اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری 1 یا 2 سال میں اسی پر عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول اسی کے عین مطابق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ البتہ بلا اختلاف اگر مریض روزہ رکھتا ہے، اسے استطاعت ہے، تو اس کے روزے کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مسافر ہوں، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے انہی دونوں آیتوں کے اندر کیا ہے، جن میں بیماری کا ذکر کیا ہے، جو دونوں آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ سفر کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ مسافروں کو بھی دوسرے دنوں میں اپنے روزے کی گنتی پوری کرنی چاہیے اگر وہ افطار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سے سفر کے حالت میں روزے رکھنے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان شئت فصم، اگر آپ چاہو تو روزہ رکھو، وہ ان شئت فافطر، اور اگر آپ چاہو تو افطار کر لو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار مکہ کے سفر میں تھے رمضان میں روزے کی حالت میں، لیکن جب آپ مکہ کے قریب قدید ایک جگہ ہے، جب وہاں آپ پہنچے تو آپ نے افطار کیا اور لوگوں نے بھی افطار کر لیا، بھی صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ افطار کی رخصت سفر میں، ایسے ہی سفر کے اندر یہ رخصت حاصل ہوگی جس سفر کے اندر نماز میں قصر کرنا مباح ہے۔ علماء نے اس کی مسافت کی تحدید کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآنی آیات یا صحیح احادیث کی روشنی میں کسی بھی جگہ سفر کی کوئی تحدید نہیں کہ کس کو سفر کہا جائے گا۔ اس لیے صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ جس پر بھی معاشرے کے اندر، سماج میں، سوسائٹی میں لوگ جس چیز کو سفر سمجھتے ہو اسی سفر پہ یہ احکام لاگو ہوں گے۔ البتہ بعض علماء نے 48 میل جو کہ 80 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، اس کو سفر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہی میں نماز کا قصر اور روزے کا افطار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سفر جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی افطار کی رخصت دی ہے، یہ سفر مباح ہے، لیکن معصیت کا اگر سفر ہے، نافرمانی کا، جس کا مقصد اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو، جیسے مثال کے طور پر حرام چیزوں کے کاروبار کے لیے یا ایسے کوئی ہیلہ اختیار کرتے ہوئے آدمی روزہ اگر تو چھوڑنا چاہتا ہے اور سفر کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، مثال کے طور پر کوئی پکنک کے لیے نکلتا ہے یا اپنے سارے سفر کو جمع کر کے سوچتا ہے رمضان کے مہینے میں 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تو کام بھی ہو جائے گا اور دوسرا رمضان کے روزے سے بھی رخصت ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ رخصت حاصل نہیں ہوگی۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کے لیے اگر کوئی مسافر روزہ رکھتا ہے، استطاعت ہے اسے، تو اس کا روزہ درست ہوگا، اس کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے کہتے ہیں کہ کنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر،
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو آپ روزے دار کو افطار کرنے والے کے خلاف کوئی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، یعنی اس پر عیب نہیں لگاتے تھے، اور نہ افطار کرنے والے کو روزے دار پر، یعنی دونوں لوگ آپ کی نظر میں برابر تھے۔ البتہ اگر اس سفر کے اندر مشقت ہو، تعب ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو تو پھر افطار کرنا ہی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک روزے دار کو، کہ شدت حرارت کی بنا پر لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کر رکھا ہے، اس کے ارد گرد جمع ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ نیکی نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسرے قسم کی وہ عورتیں ہیں جن کا تعلق حیض و نفاس سے ہو، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں اللہ رب العالمین نے روزے کو حرام قرار دیا ہے اور ان دنوں کے روزے کی قضا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں یہ چیزیں لاحق ہوتی تھیں، حیض و نفاس، اور ہمیں روزے کے قضا کا حکم دیا جاتا تھا جبکہ نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ چوتھی قسم کا تعلق بھی عورتوں ہی سے ہیں۔ اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو حمل کے پیریڈ میں ہوں یا دودھ پلانے کی مدت میں ہوں۔ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ مرفوع حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ والصوم، کہ اللہ رب العالمین نے مسافر سے نماز کا آدھا کم کر دیا ہے، یعنی خاص طور سے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز مراد ہے، اور روزے کو بھی اسی طریقے سے رخصت دیا ہے۔ وعن الحبلى والمرضع الصوم، اور حمل والی اور دودھ پلانے والے عورتوں سے روزے کو بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دیا ہے۔ البتہ دودھ پلانے والی عورتیں یا جو حمل کے پیریڈ میں ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، البتہ ان کے اوپر بھی قضا واجب ہے، گرچہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ملتا ہے کہ دودھ پلانے والی یا کوئی حاملہ عورت ہو تو وہ صرف اور صرف افطار کریں گی اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی، لیکن صحیح اور راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے اوپر بھی صرف اور صرف قضا ہے، فدیہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں روزہ ترک کرنے کی رخصت دی ہے: بیمار اور عمر دراز لوگ، مسافر لوگ، اور تیسرے حیض و نفاس والی عورتیں، اور چوتھے دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے شرعی احکام کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارک مہینہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بابرکت بنائے، اس کے اندر نیکیاں کثرت سے ہم سب کو انجام دینے کی توفیق دے، روزے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل اور ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کے اللہ رب العالمین بھرپور توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔